طیبین الطاہرین اما بعد۔ میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس امت پر جو بڑے بڑے احسانات فرمائے ہیں، ان بڑے احسانات میں سے ایک احسان اس کا یہ ماہ رمضان المبارک بھی ہے۔ اللہ کی تو ساری ہی نعمتیں بڑی ہیں، کوئی نعمت اللہ کی چھوٹی نہیں ہے، لیکن ان نعمتوں میں بھی جو بڑی نعمتیں کہلائی جانے کے قابل ہیں، ان میں ایک یہ ماہ رمضان المبارک بھی ہے جو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس امت کو مرحمت فرمایا۔ حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ اس ماہ مبارک کا نفل فرض کے برابر اور فرض کو 70 فرضوں کے برابر کر دیا گیا۔ گویا کہ جو آدمی اس ماہ مبارک میں نفل عمل کرے گا، نفلی عمل کرے گا، نماز پڑھے گا، صدقہ خیرات کرے گا اور دوسرے نفلی اعمال کرے گا، تو دیگر ایام میں جو فرض کا ثواب ہے وہ اللہ نفلی عمل پر مرحمت فرمائے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رمضان المبارک میں نمازوں کی کثرت فرماتے، رمضان المبارک میں قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت فرماتے، رمضان المبارک میں صدقہ خیرات کی کثرت فرماتے۔ تینوں کا جتنے عام دنوں میں آپ کیا کرتے تھے، رمضان میں اس میں اضافہ فرماتے، نمازوں میں بھی اضافہ ہوتا، قرآن پاک کی تلاوت میں اضافہ ہوتا اور صدقہ خیرات میں اضافہ فرماتے۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ عام مہینوں کی طرح نہیں ہے کہ جتنی ہم عام دنوں میں رمضان نمازیں پڑھ رہے ہیں، رمضان المبارک میں بھی اتنی ہی نماز پڑھ لی جائے، جتنا ہم عام دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، رمضان میں بھی اتنی ہی قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، جتنا ہم عام دنوں میں اللہ کے نام پر صدقہ خیرات کیا کرتے تھے، رمضان میں بھی اتنا ہی کرے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہم کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ رمضان میں اضافہ ہونا چاہیے۔ اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے مہینے میں نمازوں کی کثرت فرمایا کرتے۔ انہی نمازوں کی کثرت میں سے ایک یہ ہماری تراویح کی نماز، خود بخود 20 رکعت پڑھ گئی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے، صحابہ کرام کی سنت سے 20 رکعت نماز کا اضافہ ہو گیا۔ لیکن یہ 20 رکعت نماز تراویح جو سنت مؤکدہ ہے، یہ صرف قرآن پاک ختم ہونے تک نہیں، بلکہ پورا رمضان المبارک۔ یہ نہیں کہ آج ہمارا قرآن پاک پورا ہو گیا تو ہماری تراویح بھی پوری ہو گئی۔ جب تک قرآن پاک چل رہا تھا تو ہماری تراویح ہو رہی ہے، اور جب مسجد میں قرآن پاک پورا ہو گیا تو تراویح کی بھی چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں۔ 20 رکعت تراویح مستقل سنت مؤکدہ اور پورے رمضان المبارک میں اس کو پڑھنا یہ مستقل سنت مؤکدہ۔ ہم نے آج ایک سنت مؤکدہ کی ادائیگی کر دی کہ نماز تراویح میں ہمارا قرآن پاک سننے کے اعتبار سے پورا ہو گیا، لیکن ایک سنت باقی ہے، وہ کیا؟ پورے رمضان 20 رکعت تراویح کی پڑھنا۔ اس لیے ہم سب اس کا اہتمام کریں کہ 20 رکعت تراویح پابندی کے ساتھ جہاں موقع ہو ہم اس کو ادا کرنے والے بنیں۔ شیطان کبھی نہیں چاہے گا اللہ تبارک و تعالی کا تعلق جوڑنے والی، اللہ تبارک و تعالی کے قریب انسان کو کرنے والی سب سے بڑی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، جب بندہ سجدے میں جاتا ہے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو شیطان تو نہیں چاہے گا کہ انسان اللہ کے قریب جائے، اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک میں شیطان کو بند کر دیا،
لیکن نفس ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، ہماری بری عادت وہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ پورے رمضان کیونکہ ہم نمازوں کی طرف سے غفلت میں رہے، اس لیے وہ عادت پڑی ہوئی ہے، وہی عادت ہمیں نماز کی طرف سے غافل بناتی ہے۔ نفس نماز کی طرف سے غفلت میں ڈالتا ہے، شیطان کو اللہ نے بند کر دیا، ایک دشمن ہمارا بند ہو چکا ہے، ایک دشمن جو نفس ہے وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ذرا سی ہمت کرنے سے ہم اپنے اس شیطان، اپنے اس دشمن پر قابو پا سکتے ہیں۔ بھائی دو دشمن ایک کے مقابلے پر دو بھاری پڑ سکتے ہیں، لیکن اب تو ایک کے مقابلے پر ایک ہے، ایک کو تو اللہ نے بند کر دیا، اس لیے ہم ہمت کریں ذرا سا اور نمازوں کا اہتمام، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، نفلی نمازوں کا اہتمام کریں، تہجد کی نماز، اشراق چاند کی نماز، مغرب کے بعد کے اوابین کی نماز 4 رکعت 6 رکعت، ہم اس کا اہتمام کریں۔ رمضان المبارک کے مہینے میں، رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت نے مشق کا مہینہ بنایا ہے، عادت ڈالنے کا۔ دیکھو رمضان المبارک کے مہینے میں آدمی حلال چیزوں سے رکتا ہے، حلال کھانا، حلال پانی آدمی نہیں کھاتا، صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ افطار کا وقت ہو گیا، دسترخوان بچھا ہوا ہے، نعمتیں دسترخوان پر رکھی ہیں، پانی اور شربت رکھا ہے، بھوک اور پیاس لگ رہی ہے، غروب میں 5 منٹ باقی ہیں، ہم میں سے کسی کا ہاتھ نہیں بڑھتا، کیونکہ ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں، کبھی 5 منٹ ہیں 10:30 بجنے میں، باوجود اس کے کہ بھوک لگ رہی ہے، باوجود اس کے کہ پیاس لگ رہی ہے، باوجود اس کے کہ دسترخوان پر تمام چیزیں موجود ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ غروب آفتاب تک نہیں کھانا، اللہ کا حکم ہے سورج کے جھکنے تک پانی نہیں پینا ہے، پینے والی کوئی چیز استعمال نہیں کرنی ہے۔ رمضان ہم کو یہ سبق دے رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے سے حلال کھانا پینا چھڑوایا، یہ کہیں کے لیے، یہ مشق کرانے کے لیے کہ جب حلال کھانا پینا تم ہمارے حکم سے چھوڑنے والے ہو تو پھر ہمارے حکم سے حرام کو بھی چھوڑو۔ ہم حلال چھوڑ رہے ہیں، اللہ یہ ہم کو پیغام دے رہے ہیں حلال چھوڑوا کر، ورنہ اللہ کو ہمارے روزے کی کیا ضرورت؟ ہمارے روزہ رکھنے سے اللہ کی عزت پہ کون سا زیادتی اور اضافہ ہو رہا ہے؟ نہیں، اللہ ہم کو عادت ڈلوا رہے ہیں۔ روزے کے یہی مطلب بیان کیے گئے، روزے کا یہی فائدہ بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے اس لیے تاکہ تقوی آئے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ آدمی اللہ کی نافرمانی سے رک جائے، یہ ہے تقوی کے معنی۔ تقوی کے معنی کوئی یہ نہیں کہ آدمی ساری رات تہجد پڑھے، تقوی کے معنی یہ نہیں کہ آدمی بیوی بچوں کو چھوڑ کر مسجد میں جا کر اور جنگل میں جا کر پڑ جائے۔ تقوی کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے رکنا، گناہ کرنے سے باز آنا، یہ ہے تقوی کے معنی۔ تو حلال کھانے پینے سے رک رہے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے جس طرح ہمارے حکم سے حلال کو چھوڑ رہے ہو، ہمارے حکم سے حرام کو بھی چھوڑو، گناہوں کو چھوڑو۔ اس لیے کہ روزے کے ساتھ جو آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه۔ جو آدمی روزہ رکھنے کے بعد بھی جھوٹ بولنے کو نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ فرمایا گیا حدیث پاک میں، روزہ رکھنے کے ساتھ گناہوں کا چھوڑنا۔ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، موبائل پر غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کانوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں، زبان کا غلط استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ زیادہ تر گناہ آنکھ، کان، زبان،
ان تین سے انسان گناہ کرتا ہے زیادہ. اپنی زندگی کا جائزہ لے لیں, اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک ہمارے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق کس سے؟ آنکھ, کان, زبان. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے, فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اکثر خطایا بنی آدم من لسانہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا انسان کے زیادہ تر گناہوں کا تعلق اس کی زبان سے ہے. اسی سے جھوٹ بولتا ہے, اسی سے گالیاں دیتا ہے, اسی سے گانے گاتا ہے, اسی سے غیبت کرتا ہے, اسی سے دوسروں کی برائی بیان کرتا ہے, دوسروں پر الزام لگاتا ہے. سب کام زبان سے. اور زبان کے آدمی قریب والے کو بھی اور دور والے کو بھی, زندہ کو بھی مردہ کو بھی. اس زبان سے نہ ہم زندہ کو چھوڑتے ہیں نہ مردوں کو چھوڑتے ہیں, نہ قریب والے کو نہ دور والے کو. ہاتھ کا استعمال تو کہاں ہوگا جہاں تک ہاتھ پہنچ رہا ہے. وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے, آپ ہاتھ سے اس کو نہیں مار سکتے, لیکن اس کو زبان سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں. ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے آدمی کو آپ اپنی زبان سے تکلیف پہنچا سکتے ہیں. مرے ہوئے کو, جس کو مرے ہوئے عرصہ گزر چکا ہے, قبر میں جا کر وہ مٹی بن چکا ہے, ہم اپنی اس زبان سے ان کو بھی تکلیف پہنچا دیتے ہیں. اس لیے ابن عباس کیا فرماتے ہیں, میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا انسان کے زیادہ تر گناہوں کا تعلق اس کی زبان سے. اس لیے میرے دوستوں, بزرگوں اور بھائیوں, ہم گناہوں سے اپنی حفاظت, رمضان کے مہینے میں خاص طور سے جب ہم اپنی گناہوں سے حفاظت کریں گے, اللہ رب العزت رمضان کی برکت سے, روزوں کی برکت سے ہمیں تقوی مرحمت فرمائے گا, جو روزے کا خاصہ ہے. روزہ اسی کے لیے دیا گیا, اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں. نمازوں کی کثرت رمضان المبارک کے مہینے میں, اور تراویح میں قرآن پاک ختم ہو جانے کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہماری تراویح ختم ہو گئی, ہمارا صرف قرآن پاک ختم ہوا ہے. کیا نہیں بہتر ہو ہم دوسرے حشرے میں بھی قرآن پاک سنیں, جہاں پر دوسرے حشرے میں قرآن پاک ہو رہا ہو ہم وہاں جا کر دوسرا قرآن پاک سنیں. لیکن اگر ہمیں کوئی ضرورت ہے, کوئی مجبوری ہے, تو ہم اپنی مسجد میں ایک پارے کی, سوا پارے کی, الگ طرح سے حسب سہولت اپنی تراویح پڑھیں, تراویح کو نہ چھوڑیں. 20 رکعت تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے. اس لیے اس کا اہتمام رمضان کے ختم تک ہم اس کو کریں گے انشاءاللہ. اور دوسرے گناہوں سے اپنی حفاظت, اپنی آنکھ کی حفاظت کریں. موبائل خاص طور سے شیطان کا یہ ایسا سب بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کا. آپ جانتے ہیں اب سے 10 سال پہلے, 15 سال پہلے آدمی کو فلمیں دیکھنے کے لیے سنیما گھر جانا پڑتا تھا, اور وہاں جاتے ہوئے بھی آدمی شرماتا تھا. جس کے اندر ذرا سی شرم و حیا ہوتی تھی شرماتا تھا. گھسنے سے پہلے, نکلنے سے پہلے اس کا خیال کرتا تھا مجھے کوئی جاتے ہوئے اور نکلتے ہوئے نہ دیکھ لے. لیکن اب تو اس ٹیکنالوجی نے کیا کیا, ہر ایک کی جیب میں سنیما کو پہنچا دیا, اور وہاں آپ ایک وقت میں ایک فلم دیکھتے ہیں, اور یہاں آپ ایک ہی وقت میں آپ 1 دیکھ لیں, 10 دیکھ لیں, 20 دیکھ لیں, کوئی آپ کو دیکھنے والا اور ٹوکنے والا نہیں ہے سوائے کس کے, ایک اللہ رب العزت کے خوف کے. جس آدمی کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوگا وہ اپنی آنکھ کی حفاظت کرے گا. تنہائی میں ہم اپنے کمرے میں, گھر میں, بستر میں لیٹے ہوئے ہیں, کمرے میں کوئی نہیں ہے, اللہ کو دیکھ رہا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, تم جہاں ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ کہہ رہا ہے اللہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ, جہاں تم ہو وہاں اللہ ہے. کوئی نہ دیکھ رہا ہو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے.
کوئی ہماری بات نہ سن رہا ہو، اللہ ہماری بات سن رہا ہے۔ جب آدمی کے دل میں یہ استحضار پیدا ہو جاتا ہے مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر آدمی گناہوں سے رکتا ہے، ورنہ شیطان یہ تسلی دلاتا ہے تجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، جو چاہے کر دے۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن آدمی تہامہ عرب کا ایک بہت بڑا پہاڑ تہامہ، فرمایا ایک آدمی کل تہامہ پہاڑوں کے برابر اعمال لے کر آئے گا، اللہ کے حضور نمازیں، روزے، حج، عمرہ، قرآن پاک کی تلاوت، چلا 4 مہینے، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات، سارے عمل لے کر پہنچے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ لیکن اللہ اس کے تمام اعمال کو اڑتی ہوئی گرد و غبار کی طرح بے حیثیت بنا دے گا۔ غبار کا کوئی وزن ہوتا ہے؟ غبار کا کوئی وزن نہیں، مٹھی میں بھی نہیں آتا، مٹی تو پھر بھی آ جاتی ہے مٹھی میں، لیکن یہ اڑتا ہوا گرد و غبار یہ مٹھی میں بھی نہیں آتا، اس کی کوئی وزن بھی نہیں، اس کی کوئی قیمت بھی نہیں۔ کیا فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ اللہ اس کے اعمال کو اڑتی ہوئی گرد و خاک کی طرح، گرد و غبار کی طرح بے حیثیت اور بے قیمت بنا دے گا، کوئی وزن نہیں۔ صحابہ کرام تو آخرت کی فکر کرنے والے، ہم اور آپ دنیا کی فکر کرنے والے، ہم اور آپ دنیا کو سوچنے والے، دنیا ہی کے لیے سب کچھ کرنے والے، صحابہ آخرت کے لیے کرنے والے۔ ہمارے میں اور صحابہ میں یہی تو فرق ہے، ہم صرف اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں، ہم صرف اپنی دنیا کو سوچتے ہیں، ہم صرف دنیا کے لیے محنت اور فکر کرتے ہیں، صحابہ آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ صحابہ خود فرماتے ہیں انما ہممنا الآخرہ، ہماری تو ساری فکریں آخرت کی تھی۔ صحابہ خود کہتے ہیں انما ہممنا الآخرہ، ہماری ساری فکریں کہیں گی آخرت، ہماری دنیا کی کوئی فکر نہیں۔ تو صحابہ تو ایک دم بے چین ہو گئے، ایسا کون آدمی ہوگا جو اتنے اعمال لے کر قیامت کے دن اللہ کے حضور پہنچے گا اور اس کے وہ سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا بتلا تو وہ کون ہیں تاکہ ہم نہ ہو جائیں ان میں سے، ہم اپنی حفاظت کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے دوستو ہمارے لیے، میرے لیے، میں تو اپنے لیے کہہ رہا ہوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے لیے ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وہ آدمی ہوگا جو مجمع میں نیک عمل کرنے والا، لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، لیکن جب تنہائی میں پہنچتا ہے جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، اللہ کی نافرمانی میں لگ جاتا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی، گھر جا کر پھول لے کر بیٹھ گئے، مسجد میں بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کری، گھر میں کمرے میں جا کر تنہائی میں پھول دیکھنے لگ گئے۔ یہ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، مجمع میں لوگوں کے سامنے نیک عمل کرنے والے اور تنہائی میں جا کر اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ تو وہ نافرمانی، وہ تنہائی کے گناہ جو اس نے تنہائی میں جا کر گناہ کیا، وہ اس کے مجمع میں کیے ہوئے نیک عمل کو ختم کر دیں گے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں جتنی اللہ توفیق دے رہا ہے، ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے صدقہ خیرات بھی کر رہے ہیں، لیکن تنہائی کا کیا حال ہے؟ ہم اپنے بند کمرے میں کیا کرتے ہیں؟ یا تو انسان جانتا ہے اپنا حال یا اللہ جانتا ہے۔ وہ تنہائی کے گناہ یہ لوگوں کے سامنے کیے ہوئے اعمال کو کل قیامت کے دن صاف کر دیں گے۔
جیسے سلیٹ پر لکھنے کے بعد صاف کر دیا جاتا ہے، ایسے ہی کل قیامت کے دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے نیک اعمال سے صاف ہو جائے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اس بات کا اہتمام کریں، ہماری آنکھ، ہمارا کان، ہماری زبان اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے، اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہو جائے، تاکہ ہمارے یہ سارے نیک اعمال محفوظ ہو جائیں اور کل قیامت میں دن اللہ رب العزت کے پاس ہم اپنے ان اعمال کا اجر و ثواب